پہلی آیت میں اس صورت کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ اجمالاً بیان ہوا کہ انفال جو ہیں، غنیمتیں جو ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر مومنین کی کچھ یہ صفات اگلی 2-3 آیات میں بیان ہوئی۔ اب جو آیت نمبر 5 ہے اس سے اللہ تعالیٰ علت بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور میں تمہیں اس میدان تک لایا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ آج حق اور باطل کو لوگوں پہ واضح کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو سورہ انفال کی آیات ہیں اس کے اندر یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ جب ہم آیات پڑھیں گے تو یہ دعویٰ آپ کو سمجھ آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما، جس طرح کہ اخرجہ کا نکالا تھا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بلا شبہ ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ ناپسند کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور میں مومنوں کا ایک گروہ تھا، کچھ لوگ تھے جو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی راستے میں جب جنگ کا ماحول بنا اور یہ اطلاع ملی کہ مشرکین جو ہے نا اتنا بڑا ساز و سامان سے لیس جو ہے نا اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو جو ہے نا اس میں ایک وہ کراہت محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا اور تم تو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر وہ حق میں آپ سے بحث کرتے تھے، بعد اس کے کہ تبینہ وہ واضح ہو گیا تھا، کانما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر جو لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے وہ اس میں آپ سے بحث کر رہے تھے، اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دو گروہ میں سے ایک کا، انہا کہ یقیناً وہ لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انہا کہ بے شک، غیر ذات الشوکت جو غیر مسلح گروہ ہے، تکون وہ ہو لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ وہ حق کو ثابت کر دے، بکلماتہ اپنے حکموں کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور وہ کاٹ دے، دابر الکافرین جڑ کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے ان دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گا، اور یہ جو خوشخبری تھی یہ خواب کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں جو ہے نا یہ دکھایا گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہ گروہ چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہیں تھا، جو غیر مسلح گروہ تھا، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، تم اس کے خواہش مند تھے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل کو جو ہے نا واضح کر دے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے، اور آج اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ حق کر دکھائے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کر دکھائے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ وہ ناپسند ہو مجرموں کو۔ اِذْ جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری یعنی تمہاری دعا تمہاری فریاد، انی کہ بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، اے پیغمبر، اور بدر کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ اللہ سے فریادیں کرتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر جو ہے نا وہ آپ کے کندھے سے گر گئی،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی، اور اللہ نے تم سے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو الا بشرا، مگر خوشخبری، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائے، بہ، اس سے، قلوبکم، تمہارے دل، وما النصر، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 فرشتوں کا بھیجنا یہ صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اور خوشخبری کے طور پہ تھا، اور اصل جو اللہ کی مدد ہے وہ ان چیزوں پر منحصر نہیں ہے، فرشتوں پہ یا کسی اور چیز پر اللہ تعالیٰ کی مدد منحصر نہیں، بلکہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اسی طرح کی آیت سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ آیت نمبر 10 تک ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔